آج کل یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہوئی بھی ہے، پڑھے لکھے عوام سب کا حال یہی ہے کہ نجومیوں سے کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں اور ان سے ایک بات اگر مل جائے تو اس پر یقین کر لیتے کہ ہاں ایسا ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے دشمن کے مقابلے پر، نجومی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، پہلے ہم سے معلوم کر لو کہ کب فائدہ ہوگا نکلنے میں، کب پتہ ملے گی، میں ستاروں کو دیکھ کر بتاؤں گا، ستاروں کو دیکھ کر بتاؤں گا کہ آپ کو کب نکلنے میں کامیابی ہوگی۔ ایسا ہی نے فرمایا کہ نہیں، ہم تیرے کہنے کے خلاف کریں گے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ نجومی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ نکلیں گے تو آپ کو زخم آئیں گے اور آپ کے ساتھیوں کو زخم آئیں گے اور آپ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہوں گے، جب میں نکلنے کے لیے کہوں سو نکلیں تو آپ کو کامیابی ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، ہمیں تو تیری مخالفت کرنی ہے، ہمیں تیری مخالفت کرنی ہے، جو تو کہے گا اس کا الٹ سوچنا ہے۔ اور واقعی حقیقت ہے، آج کی یہ بات ہے کہ اگر ماہر موسمیات کی خبر کے خلاف سوچو گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کر کے دکھلائیں گے۔ تو یہ ماہر موسمیات یہ ایسی خبر دے دیتے ہیں، لوگ اسے یقین کر لیتے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا ایک بات کہ ہمیں ظاہری اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، یہ کوئی خامخواہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بڑے واقعات ہیں، اس کے پیچھے بہت واقعات ہیں کہ ہمیں ظاہری اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، اس کے پیچھے بہت واقعات ہیں۔ اسی سال کی بات ہے، اسی سال حج میں اعلانات ہو رہے، گرمی بہت ہوگی، عرفات میں کوئی باہر نہ نکلے، خیمے کے اندر یہ قیام کریں، خیمے کے اندر عرفات کا قیام کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے، کہاں کریں؟ خیمے کے اندر، باہر نہ نکلیں۔ اس دفعہ گرمی بہت زیادہ ہے، ٹیمپریچر بہت بڑا ہوا ہے، باہر کوئی نہ نکلے تو چھتری لے کر نکلیں اور پانی ڈالتے رہیں، اور خدا جانے کیا کیا۔ اور پھر اعلان ہوا کہ ابھی 10 منٹ کے بعد گرمی اور زیادہ سخت ہو جائے گی۔ ابھی 10 منٹ میں سے 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ایسے بادل آئے اور ایسی بارش ہوئی کہ لوگوں کو سردی لگنے لگی، پنکھے بند کر دیے اور خیموں میں ٹھنڈک کا انتظام تھا سب بند کر دیا۔ ایسی بارش کہ سیلاب کا خطرہ محسوس کرنے لگے۔ وہاں سب فرماتے تھے تم ان ماہر موسمیات کی خبر کو جھٹلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کے مطابق کر دیں گے اور ان کو جھوٹا کر کے دکھلائیں گے، اس لیے کہ جس طرح اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی، اللہ کے غیر کو بھی نہیں معلوم کہ بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی۔ یہ دونوں باتیں قرآن میں ایک ساتھ ہیں، دونوں باتیں قرآن میں ان اللہ عند الساعۃ وینزل الغیث، اللہ ہی جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، نبی بھی نہیں جانتے۔ جب جبرائیل نے کہا یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والا زیادہ جانتا ہوگا، پوچھنے والا ہم سے زیادہ جانتا ہوگا، جسے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا، میں نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی۔ تم جبرائیل آسمان سے خبریں لاتے ہو، تم زیادہ جانتے ہوگے، میں نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ ان ماہر موسمیات اور نجوم کو خبروں کا انکار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گمان کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ موسم کو جو بدلتے ہیں صرف اپنے قدرتی تعارف کے لیے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، فرمایا کہ تم میں سے بعض کافر ہوں گے، صبح کو بعض مومن۔ صحابہ گھبرا گئے، عرض کیا ایسے کیوں ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو کہے گا بارش فلاں تاریخ کی وجہ سے ہوئی وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے، جو کہے گا بارش اللہ کے امر سے ہوئی، اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ ستاروں کا انکار کرنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ میں عرض کر رہا تھا، رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نجومی سے کہ تیری بات کا انکار کرتا ہوں اور میں ابھی نکلوں گا۔ نجومی نے کہا کہ میں بتلا دوں گا کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، میں بتا دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تیرا بتلانا صحیح بھی ہو جائے تب بھی تیری بات کی تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تیری بات صحیح بھی ہو جائے، تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے، تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم تیری بات کا انکار کرتے ہیں۔
اگر جو کہتا ہے کہ اس گھوڑے کے پیٹ میں مادہ ہے اور مادہ پیدا ہو جائے تو بھی تیری بات کی تصدیق کرنے والا کافر ہے. صاف فرمایا المنجم کالکافر والکافر فی النار. تو میں نے عرض کیا کہ جب انبیاء کو غیب کی خبر نہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، جب انبیاء کو غیب کی خبر نہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب علم دیں تو دور کا بھی دے دیں، جب نبی کو علم نہ دیں تو قریب کا بھی نہ دیں. چند تھوڑی سی مسافت، تھوڑے سے فاصلے پر یوسف علیہ السلام اپنے بدن کے ساتھ کنویں کے اندر پڑے ہوئے. وہاں تو یہ کہانی بن گئی کہ جس کو تو بھیڑیے نے ہاڑ کھایا، بھیڑیے نے ہاڑ کھایا اپنے بدن کے ساتھ کنعان کے گاؤں میں، وہیں اپنے علاقے میں کنویں کے اندر پڑے ہوئے. تو وہاں سے یہ کہانی بنا دی بھائیوں نے کہ اس کو تو بھیڑیے نے ہاڑ کھایا. اللہ نے علم نہ دیا، اللہ نے علم نہ دیا کہ یوسف یہاں موجود ہے، جا کے دیکھ لو، نکالو بچے کو کنویں سے. اللہ نے علم نہ دیا، نبی کو علم نہیں دیا. حالانکہ کتنی مدت روزے روزے گزری، سب کچھ ہوا، اللہ نے علم نہ دیا کہ بیٹا یہاں موجود ہے کنویں میں. جب ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا، یہ کہیں کہ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی نعوذ باللہ وہ قدرت سے بھی نکل گئی، کیونکہ پھر وہی بات کہ لوگ ظاہری نظام کو قدرت سمجھتے ہیں. حضرت فرماتے تھے یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی واپسی کا اتنا یقین تھا کہ اگر وہ مٹی بھی ہو گئے ہوتے تو اللہ ان کو لے کر آتے، اللہ ان کو لے کر آتے. چنانچہ جب کرتا چلا مصر سے کہ لو یہ کرتا لے جاؤ میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال لو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. کرتا چلا مصر سے، کرتا چلا جو کرتا کبھی ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا ہوگا وہ کرتا چلا مصر سے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ پورے اپنے جسم کے ساتھ وہاں موجود کنعان میں گاؤں میں کنویں کے اندر یعقوب علیہ السلام کو نہ بیٹی کی خوشبو آئی نہ یہ خیال ہوا کہ یہاں موجود ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جب اللہ علم دیتے ہیں نبی کو تو دور کا بھی دے دیتے ہیں کہ مصر سے کرتا چلا یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو آ گئی، اور یوسف نے بدن کے ساتھ کنویں کے اندر پڑے ہوئے تو خوشبو نہ آئی. تو میں نے عرض کیا کہ غیر کا علم نبیوں کو بھی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں گئے، لڑکیوں نے آپ کی شان میں نعت پڑھتے پڑھتے یہ کہہ دیا کہ ہمارے درمیان نبی ہیں جو کل کی بات جان رہے ہیں. نہیں یہ مت کہو، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا.